بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو اس سے پچھلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ موت بعد الحیات کے متعلق، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی جو ملے گی وہ یوم محشر میں ملے گی، آخرت میں ملے گی. کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عام دستور ہے، عام قانون ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو اس کو دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا وہ تو آخرت میں کیا جائے گا، یوم محشر میں کیا جائے گا، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص قانون، خاص دستور تو یہ رہا ہے کہ نبیوں کی معجزانہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا، ٹھیک ہے، اس کو زندگی میں موت دے کر، دنیا میں موت دے کر دنیا میں دوبارہ زندہ کیا ہے. بات سمجھ آ رہی میری؟ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا تھا، اب میں آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتاؤں گی. تو دیکھو، یہ واقعہ سننے سے ایک تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں عمل کرنے میں کیا ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے. اب دیکھو، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے نا. تو جب ہم نیک باتیں، اچھی باتیں، واقعات اور دینی تعلیمات حاصل کریں گے تو آگے ہمیں عمل بالمعروف کرنے میں کیا ہوگی، آسانی ہوگی، نہی عن المنکر کرنے میں بھی آسانی ہوگی، یعنی کہ نیک کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے روکنا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ایک قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت سے شروع کرتی ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ کو مجموعی طور پر واقعہ بیان کروں گی، لیکن پہلے قرآن مجید کا جو آیت ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا اسی طرح آپ نے اس کا واقعہ ملاحظہ نہیں کیا جو ایک بستی پر ایسی حالت میں گزرا کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ اس کے مرے پیچھے کیوں کر زندہ کرے گا. اس پر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک مردہ رکھا، پھر زندہ کر اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا. اس نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اس حال میں 100 سال رہا. اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے، ان میں ذرا تغیر نہ ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لے. اور اس تمام کارروائی سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تجھ کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور تو اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ لے کہ ہم ان کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کا ترجمہ تھا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ واقعہ تھوڑا مجموعی طور پر خلاصتاً بتاتی ہوں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور آگے آپ کو بیان کرنے میں کیا ہو، آسانی ہو، عمل بالمعروف کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کب ایک بستی پر گزر ہوا جو بالکل کیا ہو گئی تھی، نیست و نابود ہو گئی تھی. اس پر جو ہے دشمنوں نے حملہ کیا تھا. جو پچھلے بادشاہ جو گزرا تھا اس نے جو ہے نا اس پر حملہ کیا تھا اور اس کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور بہت سے لوگ مر کھپ گئے تھے. ٹھیک ہے، اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ اپنے ایک گدھے پر سوار تھے، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان بھی تھا، جیسے کہ انجیر، انگور اور انگور کا شربت تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بستی اتنی نیست و نابود ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے تقریباً، تو اب یہ کیسے آباد ہو سکے گی بھلا، ہے نا. یہ دل میں ایک دم خیال آیا حضرت عزیر علیہ السلام کے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، پھر انہوں نے اسی بستی میں قیام کیا. کیونکہ وہ سفر میں تھے. اب سفر میں جب انسان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو قیام کرتا ہے نا، چاہے وہ کسی بھی بستی پر گزر ہوا. چونکہ یہ بستی نیست و نابود ہو چکی تھی تو لیکن پھر بھی مجبوراً ان کو یہاں پہ کیا کرنا پڑا، قیام کرنا پڑا. یعنی کہ جب وہ قیام کیا تو اس وقت چاشت کا وقت تھا، جب وہ قیام کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے، سونے کے لیے جب وہ لیٹے، انہوں نے آرام کرنے کے لیے جب وہ لیٹے تو اس وقت چاشت کا وقت تھا. اب جب وہ سوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کی روح قبض کر لی یا ان کو سلا دیا. اب وہ اسی حالت میں 100 سال تک سوتے رہے. کتنے سال تک؟ 100 سال تک وہ سوتے رہے. پھر 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، ان کو نیند سے جگایا، نیند سے اٹھایا، تو اللہ رب العزت نے یا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے یا پھر براہ راست خود حضرت عزیر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم اس حالت میں کتنا وقت تم نے گزارا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے
جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دن کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ یا تو میں نے پورے ایک دن گزارا ہے یا تو اس سے بھی کم وقت گزارا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, تم نے پورے 100 سال اسی حالت میں گزارے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرت, اپنا کرشمہ دکھانا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے کھانے کی جانب, یعنی کھانے میں کیا تھا, انجیر تھا, انگور تھے اور انگور کا شربت تھا. نہ تو اس میں کوئی بو آئی ہے اور نہ ہی کوئی کھٹاس پیدا ہوئی ہے, بالکل ویسے ہی صحیح سالم رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ تھے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کی جانب دیکھو. تو جب گدھے کی جانب دیکھا تو بالکل ختم, ریزہ نیست و نابود ہو چکا تھا. ان 100 سالوں میں تو کہاں اس کی تو ہڈیاں ریزہ بھی نہ ملے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی, اپنا کرشمہ دکھا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کو پھر سے زندہ کیا. اب گدھے کی جتنی بھی ہڈیاں تھیں وہ اڑ کے جو ہے نا اپنی جگہ پر جا کے خود ہی لگتی جا رہی تھیں, وہ ابھر گئیں اور ان کے اوپر سارا گوشت پوست پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جب گدھا پیدا ہو گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام اس گدھے پر سوار ہو کر جب بستی میں نکلے تو بستی بالکل آباد تھی. مطلب ایسا تھا کہ ایک نئی قوم یہاں پر پیدا ہو گئی ہو. تو جن بچوں کو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی میں دیکھا تھا وہ بچے بوڑھے ہو چکے تھے, کافی بوڑھے ہو چکے تھے. کیونکہ دیکھو پچھلی امتوں کی, نبیوں کی اور ان کی قوم کی جو عمریں ہوتی تھی نا وہ بہت لمبی بہت دراز ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو جو بچوں کو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی میں دیکھا تھا, جو اجڑ چکی تھی اس بستی میں جو بچوں کو دیکھا تھا وہ بچے اب کیا ہو چکے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں. تو ان بوڑھوں نے کہا کہ عزیر تو کب کا گمشدہ ہو چکا, وہ تو کب کا مرکب گیا ہوگا, اس کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میں ہی عزیر ہوں. تو جب بار بار کہنے کے بعد قوم کی جو بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم عزیر ہو تو تم ہمیں تورات سناؤ, کیونکہ جس بادشاہ نے ہماری بستی کو اجاڑا تھا, ختم کیا تھا, اس نے ہماری تورات کو بھی جلا دیا تھا اور تورات کے حافظوں کو بھی کیا کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ ان کو تورات پوری حفظ تھی, انہوں نے کیا پوری تورات کو قلم بند کروایا. اس کے بعد قوم کے سبھی لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہی کیا ہے, عزیر علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, اس واقعہ کے بارے میں ہمیں یہ علم ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کا ہمارا بال بیکن نہیں کر سکتا ہے. چاہے دیکھو عزیر علیہ السلام اسی بستی میں قیام تھے, لیکن کسی کو بھی کانو خان خبر نہ ہوئی کہ یہاں ہماری بستی جو ہماری آباد ہو رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, سب گھر ور بن رہے ہیں, یہاں پہ ایک بندہ یہاں پہ 100 سال سے سویا ہوا ہے, کسی کو معلوم نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی, اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سب سے کیا رکھا تھا, پوشیدہ رکھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی عطا کرے, جس کو چاہے موت عطا کرے, جس کو چاہے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی بخش دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو کوئی نہیں جان سکتا, لیکن اللہ کے کرشمے پہ, اللہ کی قدرت پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے, 100% یقین رکھنا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کا بال بیکن نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی مشکل میں ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, کسی چیز میں آپ گھر چکے ہیں, تو بجائے کسی مزاروں پر جانے کے, بجائے کسی باباؤں کے پاس جانے کے, بجائے کوئی تعویذات اپنے گلے میں باندھنے کے, صرف و صرف اللہ سے دل لگا کے اگر آپ نے دعائیں کر لی اور نماز کی پابندی کر لی, تہجد کی پابندی کر لی, تو آپ لکھ لیں یہ میری بات کہ آپ کا کوئی بھی کام پھنسا ہوا نہیں رہے گا, کسی بھی مشکل میں آپ گھرے ہوئے نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے ایسے نکالیں گے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں. میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے, میں کسی اگر پریشانی میں, کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہوں تو میں تہجد کا سہارا لیتی ہوں. تہجد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے, ایسا گفٹ ہے کہ جو ہر زخم کا مرہم ہے. ٹھیک ہے, ہر مشکل کا حل ہے, ہر راستہ آپ کو اس میں سے مل جائے گا اگر آپ نے تہجد کی کیا کر لی,
तहज्जुद की पाबंदी कर ली। तहज्जुद को अगर आपने पकड़ लिया ना, अल्लाह ताला के नज़दीक हो गए। देखो तहज्जुद में आप अल्लाह ताला से मिलोगे, अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे, अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं। जब अल्लाह ताला सातवें आसमान से, पहला आसमान है ना, ये जो हमारा आसमान दिखता है, अभी मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो ये पहला आसमान है ना, अभी अल्लाह ताला अभी इस पहले आसमान पे नहीं है। जब रात का तहज्जुद का आखिरी पहर होगा ना, जब तहज्जुद का वक्त होगा, यानी फजर से कुछ मिनट पहले, तो जब तहज्जुद का ये अव्वल वक्त कहलाता है, ठीक है, तो उस वक्त अल्लाह ताला रूए ज़मीन के आसमान है ना, ये पहले आसमान पे अल्लाह ताला आ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हे कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं क्या करूं, अता करूं। हे कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को क्या करूं, कबूल करूं। हे कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसके सवाल का जवाब दूं। तो आपने उस वक्त अल्लाह ताला से सब कुछ मनवा लेना है, अल्लाह ताला से तमाम गुनाहों की तौबा। आप कितने भी आपने बड़ा गुनाह किया ना, आपने शराब भी पिया, आपने सबसे बड़ा गुनाह आपने सूद भी किया है, सबसे बड़ा गुनाह आपने बेहयाई, जो कुछ भी किया, आपने इस वक्त अल्लाह ताला से तौबा कर ली ना, आपकी तौबा कबूल होगा। उस पर यकीन मान हो, तौबा कबूल हो गया, मुझे अच्छे रास्ते में निकलना, उस चीज़ को बैठे नहीं रह जाना कि नहीं मैं अच्छे काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तौबा अभी तक कबूल हुई है, पता नहीं हुई। नहीं, आपकी तौबा कबूल होगी, इस बात पे यकीन रखो। फिर उसके बाद अपने एक अमल पर निकल जाओ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं आपको जाने से पहले ये बात ज़रूर कह दूँ कि जो कुछ भी, सिर्फ मेरी वीडियो से नहीं, किसी की भी वीडियो से आपको कोई भी अच्छी बात सुनने को मिलती है, इल्म में इजाफे की बात सुनने को मिलती है, दीन में नई चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, जैसे कि जो कुरान और हदीस से मुतालिक है, बिदअत के अलावा बोल रही हूँ, जो कुरान और हदीस से मुतालिक है, जो अंबिया कराम से मुतालिक है, जो सहाबाओं से मुतालिक है, जो ताबीन तबा ताबीन से मुतालिक है, तो आपने उस चीज़ को क्या करना है, अपने घर वालों को बताना है, दोस्तों को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है, किसी भी ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, नेट के ज़रिए, किसी की भी ज़रिए, या फिर गेट टुगेदर होती है, घर में कोई दावत होती है, तो उसमें आपने ज़रूर कोई ना कोई ऐसा माहौल बना देना है कि आपने जो है ना अपना इल्म को, जो आपने सुना है, उसको ज़रूर आप आगे पहुँचाओ। इससे क्या होगा, आप सबको भले उसका फ़ायदा ना हो, किसी न किसी एक के दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी, हो सकता है वो उस पर अमल करे और आपके निजात का क्या हो जाए, सबब बन जाए। हो सकता है उस नेकी की वजह से अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाओ, आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो जाओ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन अल जज़ा फिद दारैन।